الله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم ما عتوا عتوا كبيرا۔ آج کی تراویح میں 19واں پارہ پڑھا گیا۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان مکمل کی گئی اور سورہ شعراء مکمل پڑھی گئی اور سورہ نمل کا ایک حصہ۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں اور ایسی ایسی فرمائشیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ولو اننا میں بتایا گیا کہ اگر ہم ان کو ساری نشانیاں بتا دیں، مردے ان سے بات کریں اور فرشتے ان کی سے ملاقات کریں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے جو لوگ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آ کر ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، یا ہمارے پروردگار کو ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس قسم کے کبر اور غرور کی باتیں کرتے ہیں، وہ مستی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی خواہش، حالانکہ فرشتوں کو جس روز یہ دیکھیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو گنہگاروں کے لیے وہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے اسی وقت نظر آتے ہیں جب انسان اس دنیا سے چل چلاؤ کے حالت میں ہوتا ہے، تبھی فرشتے نظر آتے ہیں انسان، اس سے پہلے نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فرشتوں کو یہ دیکھ لیں گے کہ ان کی زندگی کا بہت برا دن، بدترین دن ہوگا۔ ایسے اور باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان کو اچھا بنانے اور انسان کو بگاڑنے میں دوستوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے کس کو دوست بنانا چاہیے، یہ بہت سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ آدمی عام طور پر شادی میں بہت سوچتا ہے، لڑکی والے لڑکے کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، لڑکے والے لڑکی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، لیکن دوست کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ جو بھی مل جاتا ہے اسکول میں، کالج میں یا سڑکوں پہ، اسے دوست بنا لیتے ہیں۔ لیکن دوستوں کو بھی سوچ کر بنانا چاہیے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے بعد بھی آپ سورہ صافات میں سنیں گے کہ دوست بگاڑتے ہیں اور دوست ہی بناتے ہیں۔ تو اچھا دوست یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے، اور برا دوست ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے اور ان کو لقب دیتا ہے عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے ہیں فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام فرماتا ہے۔ تو ان کی صفت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ زمین میں نرمی کے ساتھ، تواضع اور خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر کبر کے ساتھ سینہ تان کر پیر پٹکتے ہوئے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور نادان لوگ جب ان سے بحث کرنا چاہتے ہیں، الجھنا چاہتے ہیں، تو یہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ لوگ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ رات کا ایک حصہ سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اور ان کی زبان پہ یہ دعا ہوتی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری منزل ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، دیکھیے والذین اذا انفقوا، اور یہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، اسراف بھی نہیں کرتے کہ سب کچھ خرچ کر کے خالی ہاتھ ہو کے شرمندہ ہو جائیں، ولم یقتروا، اور بخیلی بھی نہیں کرتے کہ لوگ ان پر ہنسی اڑائیں، ان کا مذاق اڑائیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ یہ دینے دلانے میں بالکل درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو بلاتے نہیں ہیں۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کا خون نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور یہ زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، کیونکہ یہ جانتے ہیں جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ بہت برے انجام کو پہنچے گا۔
یضاعف لہ العذاب یوم القیامتی، دنیا کے اندر بھی اس کا برا نام ہوگا، برا کام ہوگا، اور قیامت کے روز اس کا عذاب کئی گنا زیادہ ہوگا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم کے اندر وہ بہت ذلیل بن کر رہے گا۔ الا من، تو اتنی باتیں کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، اس کی رحمت، فرماتا ہے الا من تابا، مگر جو لوگ یہ سب کرنے کے بعد بھی توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ جھوٹی گواہی بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی خیانت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو آپ اس طرح لیٹے ہوئے تھے، آپ نے بتایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تیسرا گناہ، یہ بتانے کے لیے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی فرمایا، جھوٹی گواہی۔ یہ بار بار آپ بولتے تھے، صحابہ آپ کہتے ہیں اپنے دل میں کہنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ جھوٹی گواہی سے یہ دو گناہ ایسے ہیں، شرک کر کے آدمی برباد ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کر کے نقصان اٹھائے گا، لیکن جھوٹی گواہی دے کر بے گناہوں کو پھنسائے گا۔ کتنی بڑی غلطی ہے، دیکھیے آج ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں، یہی ہو رہا ہے، بے گناہوں کو وہاں پھنسایا جاتا ہے اور گنہگاروں کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی، شرک سے زیادہ اور ماں باپ کی نافرمانی سے زیادہ۔ وہ دو جرائم کو آپ لیٹے ہوئے بتائے، لیکن اس جرم کو بتانے کے لیے آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، اور آپ بار بار بولتے تھے، صحابہ نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ تو اتنا بڑا جرم ہے یہ، آپ جسے چاہتے ہیں اچھے کو پھنسا سکتے ہیں جھوٹی گواہی دے کر، اور برے کو بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب یہ کسی بیہودہ بات پر گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لیتے، دخل نہیں دیتے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی نشانیوں کی، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، غور و فکر کرتے ہیں اس پر، اور ان کے لبوں پر ایک دعا ہوتی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار عطا کر تو ہمیں ہماری جوڑیوں سے اور ہماری اولاد سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ امام بنا تو، اولئک یجزون الغرفۃ۔ اس کے بعد انعام بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی، جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا سب سے بلند حصہ عطا فرمائے گا ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو بہت اعزاز دیا جائے گا، بہت عزت دی جائے گی، ہر طرف سے ان کو مبارکباد دی جائے گی اور سلام، اور یہ سلام ہر جگہ سے ہوگا، فرشتے بھی سلام کریں گے، خود اللہ تعالیٰ بھی سلام کرے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سلام قولا من رب الرحیم، یاسین میں فرمایا اللہ تعالیٰ بھی جب جنت والوں کے سامنے آئے گا تو جنت والوں کو وہ سلام کرے گا۔ پھر فرمایا خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بڑا بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت قابل تعریف مقام ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو متنبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ہم نے انسان کو بہت اونچا بنایا، بہت اچھا بنایا، اور انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات کا مرتبہ دیا، جتنی بھی مخلوق ہے ان سب میں اشرف، تو اس سے انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ آخری آیت فرقان کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، تمہارا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لولا دعاؤکم، اگر تم اسے بلاؤ گے نہیں، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کے احکام کی پابندی نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ یہ فرمایا، یہ سنا دیجئے کہا، آدمی مغرور ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں بار بار جگہ جگہ پڑھتا ہے وہ قرآن میں کہ وہ بہت اونچی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، سب پڑھ کر وہ مغرور ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سنا دیجئے ان کو بلانا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہیے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ شعراء پڑھی گئی آپ کے سامنے، آدھے پارے کی یہ سورت ہے، اس کے مضامین سب ایک جیسے ہی، آیتوں کو بھی آپ نے سنا ہوگا، ہر رکوع کے اندر جو آیتیں آتی ہیں وہ ایک ہی قسم کی آیتیں آتی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے ایک ہی قسم کی آیت،
ہر نبی نے پیغمبر یہی کہا، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو بلاتے ہوئے یہی کہا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، میں بہت ہی تمہارا مخلص ہوں، خیر خواہ ہوں، اور امانت داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو میں پہنچاتا ہوں، اور جو میں کام کرتا ہوں اس کا اجر تم سے نہیں چاہتا، اس کا عوض تم سے نہیں چاہتا۔ ہر نبی نے یہی بات کہی۔ 7 نبیوں کے واقعات ہیں، 7 نبیوں کے واقعات اور 7 قوموں کے واقعات ہیں۔ یہ قوموں کی گمراہی کیا تھی آپ یہ دیکھ لیجئے، اور یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ 7 گمراہیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتی ہیں، اور پھر ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا اور اپنی خدائی کا اعلان کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا، اس کی یہ گمراہی تھی۔ فرعون کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ان کے دور کا بادشاہ بھی یہی کہا تھا، انا ربکم الذی یحیی و یمیت، کہا تھا میں تمہارا پروردگار ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں۔ اس نے بھی ایسے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ یہ دوسری قوم تھی۔ اور تیسری قوم نوح علیہ السلام کی تھی۔ یہ ترتیب جو ہے زمانے کی ترتیب نہیں ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ ترتیب ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ انسانوں کے درمیان فرق کرتے تھے، یہ اونچا انسان ہے، یہ شریف انسان ہے، یہ ذلیل ہے، یہ پست ہے۔ انسانوں کو اس کے خاندان یا اس کے پشت وغیرہ، اس کی پیشے وغیرہ کو دیکھ کر وہ فرق کرتے تھے، یہ ان کا جرم تھا۔ یہ تیسرا۔ اور چوتھا ہود علیہ السلام، قوم عاد کا جرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی بہت زیادہ تاکہ وہ ظلم کو دنیا سے ختم کریں اور مظلوم کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے اس طاقت میں خیانت کی۔ یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز ایک اچھے مقصد کے ساتھ انسان کو دیتا ہے۔ جب تک وہ اچھے مقصد پر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، لیکن وہ اچھی چیز کو لے کر جب مغرور بن جاتے ہیں اور وہ خود اس میں خیانت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ تو قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بڑی طاقت دی تاکہ یہ ظلم کا مقابلہ کریں، لیکن یہ خود ظالم بن بیٹھے۔ ظالم بن کر انہوں نے دنیا کو چیلنج کیا، من اشد منا قوہ، کہا ہم سے طاقتور دنیا کے اندر قوم کون ہے، کہا اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، دعوے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا، عبرتناک عذاب بھیجا۔ جس نے کہا ہم سے طاقتور دنیا میں کون ہے، ہمیں کون ہلا سکتا ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو عذاب بھیجا، ہوا کا عذاب بھیجا، ہوا میں وہ سب گر گئے۔ اس طرح گرے، قرآن کہتا ہے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، کہتا ہے جیسے کھوکھلے درخت کھجور کے ہوتے ہیں وہ ہلکی ہوا میں گرتے ہیں، اس طرح یہ تمام بہادر لوگ گر گئے۔ تو اس کے بعد قوم سمود ہے۔ قوم سمود کا غرور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا، ہنر دیا تھا، وہ علم اور ہنر سے بجائے اس کے کہ وہ خدمت کرتے انسانیت کی، اس پہ ان کو غرور آ گیا اور انہوں نے بھی دنیا کو چیلنج کرنا شروع کیا کہ ہمارے جیسا کون ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے وہ بدفعلی کا شکار تھے، ایسی اخلاقی برائی تھی ان کے اندر کہ عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی شہوانی خواہش پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے بہت ہی مذاق کے ساتھ کہا کہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو نکال باہر کرو، اس قسم سے باتیں انہوں نے کی۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑا عبرتناک عذاب بھیجا، آسمان سے ایسی بارش بھیجی، پتھروں کی بارش بھیجی، اور بہت سی باتیں قرآن شریف میں بھی ہیں اور ان کی تفسیر میں بھی ہیں۔ ہر پتھر میں جس کے سر پر وہ پتھر گرنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ان کو زمین سے بہت اوپر لے جایا گیا، وہ پورے حصے کو، اور اوپر لے جانے کے بعد وہاں سے الٹا دیا گیا۔ یہ سب قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ ایسی سزا ان کو دی گئی، بڑی عبرتناک سزا ان کو دی گئی، یہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آخری 7واں قصہ جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے۔ ان کے پاس 2 پیمانے تھے، لینے کا الگ تھا، خریدنے کا الگ تھا، بیچنے کا الگ تھا، خریدنے کا الگ تھا۔ وہ الگ رکھتے تھے، وہ الگ رکھتے تھے، اس سے زیادہ حاصل کرتے تھے اور کم کر کے اسے بیچتے تھے، اس طرح لوگوں کو وہ ٹھگتے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، باقاعدہ ایک صورت ہے قرآن شریف میں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھیے انسانوں کی حفاظت کا کتنا انتظام ہے اور کتنا ذمہ ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ جو چالاک انسان ہوتا ہے وہ بے وقوف اور کمزور انسان کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے اور اس کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔
دنیا کے اندر بھی اس کے لیے قانون ہے، دنیا کے اندر بھی یہ جرم ہے، لیکن دنیا کے قانون کی پرواہ نہیں کرتا انسان۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے اور وہ دنیا سے بچ کر یہ کام کر سکتا ہے، اور اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کے پاس کئی راستے ہیں، رشوت دے کر بچ سکتا ہے یا کچھ بھی کر کے وہ بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کے لیے قانون کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قانون نہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھائیے کہ سورہ تطفیف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو ٹھگتے ہیں اور ان کے مال کو لوٹتے ہیں، ان کو بتائیے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، پوچھا کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ دن بہت بڑا ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن وہ جہانوں کے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ اگر اس کا یقین ان کے دلوں میں آ جائے، ان کے دماغوں میں آ جائے، تو اندھیرے میں، اکیلے میں، کہیں بھی رہیں گے، یہ دھوکہ نہیں کریں گے، فریب نہیں کریں گے، جرم نہیں کریں گے۔ اسی تصور کے ذریعے اسلام دنیا کے اندر امن قائم کرتا ہے، انصاف قائم کرتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دلاتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا کا کوئی بھی قانون کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ایک چھوٹی حدیث آپ کے سامنے سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی زمین کا جھگڑا لے کر آئے۔ دونوں جب بات کرتے ہیں آج کے وکیلوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ پہلا آدمی بات کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ زمین اسی کی ہے، متاثر ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا آدمی جب بات کرتا ہے تو وہ اتنے زور سے بات کرتا ہے، اس کی باتوں کو کاٹتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی، تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو سن لو، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، میں غیب نہیں جانتا، تمہارے دلائل کو سن کر مجھے فیصلہ کرنا ہے یہ زمین کس کی ہے۔ اب میں فیصلہ کروں گا، اگر وہ زمین تمہاری نہیں ہے اور میں نے فیصلہ کر دیا تمہارے حق میں، یاد رکھو قیامت کے دن تم اس طرح آؤ گے کہ وہ پوری زمین تمہارے گردن میں آگ کا توغ بن کر ڈال دی جائے گی۔ یہ آپ نے فرمایا۔ دونوں رونے لگے، کانپنے لگے، کہا اللہ کے رسول ہمیں شک ہے اسی کو دے دیجیے۔ دوسرا کہتا ہے ہمیں شک ہے اسی کو دے دیجیے۔ تو دیکھیے یہی ایک قانون ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر عدل قائم کر سکتے ہیں، انصاف قائم کر سکتے ہیں، حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے سوا دنیا کا کوئی بھی قانون انسان کو اس کے جرائم سے روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے احکام کو عام کرنے اور ساری دنیا کو بتانے اور ان کو سکھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور طاقت نصیب فرمائے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری خیرات کو، ہر خدمت کو اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے۔ ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور فرمائے، اور ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔